ناظرین السلام علیکم. ٹاپک تو ہمارے تین ہے لیکن بہت ہی اہم ایشو سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے مارچ، اس کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ کے لیے واشنگٹن تشریف لے جائیں گے، جہاں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی آئیں گے، اور بتایا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ ممالک کے سربراہان یا لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ اکٹھی ہوگی. ہم یہ بھی سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ براک اوباما کی یہ بڑی خواہش تھی کہ نیوکلیئر سمٹس 2010 میں جو انہوں نے شروع کیے، اس کے پیچھے ان کی جو فلسفہ تھا، فلسفی تھی، وہ یہ تھی کہ دنیا میں جوہری میٹیریل کو کنٹین کرنے کے لیے، نیوکلیئر میٹیریل کو سنبھالنے کے لیے، اس پہ نظر رکھنے کے لیے ایک نیا انٹرنیشنل بین الاقوامی میکینزم، مانیٹرنگ اور رپورٹنگ میکینزم جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. اب ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت پہ اور پاکستان کے وزیر اعظم پہ جناب نواز شریف صاحب پہ بہت دباؤ لایا جا رہا ہے. جب ورلڈ اکنامک فورم میں تھے وہاں پر بھی اس طرح کی بات ہوئی کہ پاکستان کوئی کنسیشنز کرے، اور پریزیڈنٹ اوباما کو بڑی خواہش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پورے سسٹم میں سب سے ویک پلیئر ہے جس پہ دباؤ لایا جا سکتا ہے، اور ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے لیگیسی اسٹیٹ، یعنی پریزیڈنٹ براک اوباما اپنی ایک لیگیسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں نیوکلیئر ایشو کے حوالے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے کنسیشنز ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہیں، اور ایف ایم سی ٹی پہ سائن کرنے کی بات بھی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے یہ ایکسپرٹ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، اس لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی ڈی جی جناب ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کو، جو میرے ساتھ اسٹوڈیو تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر ماریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. یہ نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ کا آئیڈیا تھا کیا پریزیڈنٹ اوباما کا؟ دیکھیں، صدر باراک اوباما کا خیال یہ تھا کہ دنیا کے اندر ایٹمی دہشت گردی کو کم کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایٹمی مواد ہے، خاص طور کے اوپر ہائیلی انرچ یورینیم اور پلوٹونیم، یعنی کہ ان کو محفوظ کیا جائے. اور اس کے لیے ان کی اصطلاح یہ تھی کہ جو اس وقت بین الاقوامی مختلف قسم کے جو ہے حربے موجود تھے، مختلف قسم جو ٹریٹیز ہیں، یہ کافی نہیں. اور اس کے لیے شاید امریکہ کو اپنی سربراہی میں جتنے بھی بین الاقوامی جو سربراہ ہیں ان کو بلا کے ان سے اس بات کی پولیٹیکل اگریمنٹ کرائی جائے، سیاسی طور کے اوپر ان کو پابند کیا جائے، ایک نیا میکینزم بنایا جائے، اور سیاسی طور پہ سربراہوں کے ذریعے ان جو مختلف اقوام ہیں ان کو اس بات پر آمادہ بھی کیا جائے، اور پھر ان سے جو ہے مختلف سیاسی معاہدے بھی کیے جائیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ آمادگی دکھائیں کہ نہ صرف وہ ایٹمی مواد کو اپنے ملکوں کے اندر کم کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو رجسٹر بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ایٹمی دہشت گردی اس کو کمی بھی کریں گے. پہلا سمٹ ہوا واشنگٹن میں 2010 میں، دوسرا سمٹ ہوا سول میں ساؤتھ کوریا کے اندر، تیسرا سمٹ جو ہے وہ ہیگ میں ہوا، اور یہ چوتھا اور فائنل سمٹ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہو رہا ہے. اور جو میں نے جو پڑھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو پارٹیسپیٹنگ کنٹریز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ایک اوپن اینڈڈ پروسیس نہ رکھیں، اس کو اب ختم کر دیں کچھ کمٹمنٹس کے بعد. تو نتیجہ نکلا کیا ہے؟ جو پچھلا آخری سمٹ ہوا، جو تیسرا ہوا تھا، اس میں اب تک پروگریس کی کیا پریزیڈنٹ اوباما نے؟ دیکھیں، جو صدر باراک اوباما کے مقاصد تھے ان میں تو ان کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کے 3 مقاصد تھے. پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا امریکہ کی جو طاقت ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر اور مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت کرے، اس کو یہ طاقت جو ہے بین الاقوامی اداروں سے زیادہ ہے، بین الاقوامی جو ایگریڈ پرنسپلز ہیں یعنی جن کے تحت آپ مختلف معاہدے، بین الاقوامی ایگریمنٹس بناتے ہیں، وہ اس سے زیادہ ہے. اور اگر امریکہ اپنی سربراہی میں ان تمام سربراہان کو ساتھ لے آئے گا، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے جو ایٹمی دہشت گردی کے خلاف امریکہ ایک تو لیڈرشپ لے گا، دوسرا یہ ان کے لیڈرز کو بلانے سے یہ تمام اقوام پابند ہوں گی، وہ اس طرح کے فیصلے کریں گے جس طرح کے وہ چاہتے. تیسرا یہ کہ انہوں نے ورکنگ کمیٹیز بنائے جہاں شو شرپس اور شرپس تھے، یعنی کہ مختلف ممالک کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ مطلب قومی سطح کے اوپر یا بین الاقوامی سطح پہ جا کے آگے جا کے تمام معاہدے تیار کریں گے. روس کی منسٹری آف فارن افیئرز نے اور وہاں کے جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ رشیا اس سمٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اس کی پھر کیا اہمیت؟ رشیا کے بغیر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس سمٹ کا حصہ رہے لیکن ہمیں کوئی اس میں فائدہ نظر نہیں آیا کیونکہ یہ کوئی ایسا نیا کام نہیں کر رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام سربراہوں کو بلا کر ایک انڈیپینڈنٹ میکنزم نہیں بنا سکتے ہیں جہاں نہ یو این گارنٹر ہو، نہ کوئی اور بین الاقوامی معاہدے کے طور کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ مطلب کوئی ٹریٹی کریں. اور اس کے بعد آپ ان ملکوں سے بڑی اہم معلومات چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ تمام معلومات اپنی عوام تک بھی پہنچائیں اس سمٹ کے پروسیس کے مطابق، یعنی کہ جو ایٹمی اور جوہری مواد کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس بات کو واضح کریں. اور ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد ان ممالک کو کیا حاصل ہوگا سوائے اس کے کہ
امریکہ کے لیے بہت اچھی بات ہے, امریکہ کو ایک لیڈرشپ پوزیشن مل گئی, لیکن پاکستان نے تو تمام سمٹس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, چوتھے میں سب میں کیا. پاکستان کی پوزیشن رہی کیا ہے شروع سے اب تک؟ پاکستان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم تھا جہاں پاکستان نے جو پاکستان کے اسٹیٹ سیکیورٹی میجرز تھے, یعنی کہ جو آپ نے قومی سطح کے اوپر مختلف اقدامات اٹھائے ہوئے تھے اپنے ایٹمی مواد کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, وہ آپ نے بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کے بتائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایٹمی دہشت گردی کے خلاف اقدامات لیے ہیں ان کے بارے میں جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر نہ صرف ان کو واضح کیا بلکہ ان تمام چیزوں پہ کھل کر بات کی, تاکہ جو الزامات کی بات ہے وہ تکنیکی طور کے اوپر آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کو واضح کر سکے. اس کے علاوہ آپ نے نیوکلیر باسکٹ کے اندر اپنے 2 سینٹرز بھی دیے, ایک نیوکلیر سیکیورٹی کے لیے اور ایک نیوکلیر سیفٹی کے لیے, یعنی کہ جو ایک پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا جو سینٹر ہے جو نیوکلیر سیکیورٹی کے اندر ہے. 3 پوائنٹس ابھی ہم نے دیکھے ہیں جب ایمبیسڈر ضمیر کی ایک یہاں پہ انہوں نے ایک ٹاک اس میں دی ہے, کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو کوئی انوالنٹری میکینزم نہیں ہو سکتا, یہ نیشنل رسپانسبلٹی ہے, جوہری مٹیریل کی حفاظت کرنا قومی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی انٹرنیشنل مانیٹرنگ میکینزم یا انٹرنیشنل رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ ملکوں کی اپنی ذمہ داری ہے. سو پاکستان کی لیکن اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے, کیونکہ یہ جو سمٹ پروسیس ہے اس کے اندر بھی وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں. سمٹ پروسیس کے اندر 2-3 باتیں نکل رہی تھیں کہ یہ جو اوباما صاحب جو سمٹ جو چلا رہے تھے, ایک تو بات یہ تھی کہ شاید اس سے کوئی ٹریٹی نکلے گی, ٹھیک وہ نہیں نکل سکتی کیونکہ پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے, نہ تو یہ UN کا پلیٹ فارم ہے, یہ ایک امریکہ کا پلیٹ فارم ہے, تو یہ اگریمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ مطلب انفارملی تو کر سکتے ہیں لیکن فارملی کیسے کریں گے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس کی بیس نہیں ہے, یعنی کہ NPT کی کچھ اس میں ممالک ایسے ہیں, زیادہ تر ممالک اس میں سے ایسے تھے جن کے سربراہ ہیں وہ پہلے ہی غیر ایٹمی ریاستیں ہیں. تو باقی جو ایٹمی ریاستیں ہیں وہ یقینی طور کے اوپر اپنے جو تحفظات ہیں ان کو لے کے چلیں گے, اور وہ انڈیا نے کیا پوزیشن لی؟ انڈیا کی پوزیشن بڑی مزے کی ہے, کیونکہ ہندوستان کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے ایٹمی مواد کے لحاظ سے. تقریباً 36 ایسے انسیڈنسز ہیں جہاں انڈین ایٹمی مواد نہ صرف انڈیا کے اندر گم گیا ہے بلکہ اس کی جو گم گیا ہے, یعنی کہ مطلب اٹ ہیز بین لاسٹ اینڈ ڈکلیئرڈ مطلب ناٹ فاؤنڈ. اور اس کے علاوہ کچھ جگہوں کے اوپر تو اس کی بین الاقوامی طور کے اوپر اسمگلنگ بھی ہوئی ہے, یہاں تک کہ جو IAEA کی جو لفٹیں تھیں اس کے اندر کچھ ایٹمی مواد استعمال, مطلب جو ریڈیشن آپ کو نظر آئی وہ انڈیا کی جو ہے اسکریپ مارکیٹ سے جو ہے وہاں گئی ہوئی تھی. جہاں تو پھر انڈیا نے پوزیشن کیا لیا؟ انڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ جی ہم بیسٹ پریکٹسز شیئر کریں گے, اگرچہ ابھی ہمارے پاس کوئی نیوکلیر سیکیورٹی فورس نہیں ہے, اگرچہ ہماری ابھی ریگولیشنز کچھ نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ باتیں کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا کے ایٹمی پروگرام پہ اس نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس کے اندر بھی جو اس سمٹ پروسیس کے اندر سے ایک ان کی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن امریکن نکال رہی تھی, اس کے اندر بھی ہندوستان کا جو لیول ہے بہت نیچے آیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ایٹمی دہشت گردی کے خلاف جتنی واضح طور پہ ہندوستان نکلنا چاہ رہا تھا اتنی زیادہ ہندوستان نے انفارمیشن پرووائڈ کی. تو جو ہم سنتے ہیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر اور پاکستانی پرائم منسٹر کی ایک ملاقات امریکنز بڑے کوشاں ہیں کہ وہاں پہ ہو, اس کی کیا اہمیت؟ میرے خیال سے جی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, کیونکہ یہاں آپ کے پاس 50 سے زائد بین الاقوامی سربراہ ہوں گے اور 10 یا 15 منٹ کی ملاقات سے یہ آپ تاثر تو ضرور پیدا کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالات بہتری کی طرف جا رہے, لیکن پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو بہتر ہونے کے لیے کچھ زیادہ ہم یہ کیوں سنتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما چاہتے ہیں کہ پاکستان FMCT کے اوپر فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی پہ سائن کر دے؟ اس لیے کیونکہ اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے, صدر بارک اوباما جو ہے ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, اور اس لیگیسی میں ان کا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان ہے, کیونکہ ہندوستان کو تو ایٹمی مواد کی ذمہ داری امریکہ نے خود اٹھائی ہے انڈو US نیوکلیر ڈیل کے تحت, جس میں امریکہ نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے اس معاہدے میں کہ ہندوستان کو 1.5 ٹن کا اسٹریٹجک فیول ریزرو جو ہے ہندوستان کو امریکہ حاصل کرنے میں مدد کرے گا, جو تقریباً 400 نیوکلیر ویپنز کے برابر ہے سالانہ اگر آپ اس کو ایٹمی مواد میں تبدیل کریں. تو اس کے بعد جو واحد ملک رہ جاتا ہے جو FMCT کے لیے ایک مطلب ایک امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی جو کامیابی جو ہے خاص طور پہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے ہوتی ہے, وہ پاکستان تھا. اس کا خطرہ تو نہیں ہے کہ امریکہ ہم سے سائن کروا لے گا؟ نہیں, سائن کرانے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ڈرافٹ کے اوپر کام ہو, کیونکہ اس وقت یہ پاکستان نے جو کانفرنس آف ڈسارمامنٹ ہے جو UN کا ایک ادارہ ہے جہاں یہ تمام معاہدے طے پاتے ہیں, اس وقت پاکستان نے ابھی تک اس کو بلاک کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ کنسنسس کی بیسس کے اوپر چلتا ہے, اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس
اس ایجنڈا پہ اس وقت بات کریں گے جب آپ ABM یعنی کہ جو مسل چکن سسٹم ہے یہاں اس خطے میں جو امریکہ لگا رہا ہے اور جو ہندوستان لگا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے. پاکستان پہ یہ دباؤ لایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو نہ روکیں اس کا راستہ؟ نہیں, دباؤ تو آپ پہ بہت ہے, لیکن پاکستان نے ساتھ یہ بات بھی کی ہے جو انڈو US جو معاہدہ ہے اس کی جو مضمرات ہیں ان پہ بھی بات چیت کی جائے کہ خطے کے اندر وہ کتنی جو ہے غیر مستحکم صورتحال پیدا کریں. اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی ہندوستان کو فراہم کی جا رہی ہے کنونشنل سطح کے اوپر, اس سے کیا خطے کی جو سلامتی ہے اور خطے کے اندر جو طاقت کا توازن ہے اس کے اوپر کیا پرکار ہے. اور پھر جو انڈین عسکری حکمت عملی ہے جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے یعنی محدود سطح پہ جو جنگ عائد کرنے کی ہندوستانی خواہش ہے اس کے کیا مضمرات ہوں گے خطے کے اوپر. اس لیے پاکستان نے 4 یا 5 چیزیں جو ہے جو ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کا دوبارہ سے کہا ہے کہ اس خطے کے اندر ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم ہونا چاہیے, یہ بھی تو بھی 1-2 دن پہلے آیا نا اس کے ادارے بھی. پاکستان نے یہ بات کی ہے, لیکن اگر آپ اس NCA کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں 3-4-5 بہت اور بھی اہم باتیں کی ہیں. ایک بات تو یہ کہ پاکستان اپنی ڈیٹرنس کے لیے یعنی کہ کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائے گا. تیسرا یہ کہ ہم اپنی فورسز کو آپریشنلائز بھی کریں گے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ محدود سطح پہ ہندوستان ہمارے خلاف جنگ عائد کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے لیے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پاکستان نے بنائے ہیں جو محدود سطح پہ مارک کرنے والے ایٹمی ہتھیار ہیں, ان کے بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو وہ جگہ نہ دی جائے جس کے تحت وہ یہ سمجھ سکے کہ اس کے پاس اتنی اسپیس ہے کہ پاکستان پہ کسی بھی قسم کی جنگ عائد کرے, چاہے وہ روایتی جنگ ہو یا غیر روایتی جنگ ہو یا ایسی جنگ جو آپ کو ایک ایٹمی جو ہے خطرے کی طرف لے کے جا سکے. اور سب سے اہم بات اس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں, اور یہ 1980 کی دہائی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم چاہتے ہیں, یعنی کہ جہاں مسلز جو ہیں اور جہاں جو ایٹمی مواد ہے اور جس طرح تمام تر جو چیزیں یہ باہمی تعاون اور باہمی معلومات کی بنیاد کے اوپر اس پروگرام کے اوپر کام کرنا چاہیے بجائے کنونشنل بیلنس بھی ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں لاسٹ میں کہ کیا بٹوین ناؤ اینڈ دین جب تک یہ سمٹ ہوتا ہے وزیر اعظم جاتے ہیں, کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو تاکہ لوگوں کو سٹیزنری کو پتہ ہو کہ کیا ایشوز اور کیا چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں سمٹ کی شکل میں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ جو سمٹ ہے یہ اتنا بڑا خطرہ نہیں آپ کے لیے, کیونکہ اس کے اندر سے جان پہلے نکل گئی ہے جیسے روس باہر نکل گیا. اس کے علاوہ وہاں بھی جو ملک ہیں وہ جو مختلف ممالک ہیں ان میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اس کی اصل اہمیت کیا ہے, اور اگر امریکہ کے ساتھ یہ تمام اگر سربراہ آ کے یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا کیا کام ہے, پھر آپ کی پارلیمنٹس کا کیا کام ہے, اور پھر آپ یہ جو بین الاقوامی معاہدے کر رہے ہیں اس سے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایٹمی دہشت گردی کے خلاف یعنی کہ نیوکلیئر دہشت گردی کے خلاف اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے امریکہ کو بھی بڑی واضح طور کے پر دنیا کو بتانا پڑے گا کہ امریکن ایٹمی مواد کدھر ہے, کتنی حد تک محفوظ ہے اور ان کے لیے کیا اقدامات. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو اس طرح سے ناظرین کنکلوڈ کریں. ڈاکٹر ماریہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو بہت ایمبیشس ایک انہوں نے انیشیٹو لیا تھا اس نیوکلیئر سمٹ کا, اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج امریکہ حاصل نہیں کر سکا. اب یہ محض ایک ایکسرسائز ہے پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی. جب وقت آئے گا ہم اس پہ مزید بھی کامنٹ کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ سیریا میں جو امریکہ اور روس کے درمیان ایک بہتر ڈپلومیسی کے نتیجے میں سیز فائر ہوا ہے وہ کتنا سٹیبل ہے اور آگے کیا ہوگا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے امریکہ اور روس کے درمیان نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ پہ تو اتفاق رائے نہیں ہے, لیکن اسی ہفتے امریکہ اور روس کے درمیان ایک سکسیسفل ڈپلومیسی کے نتیجے میں ملک شام میں جہاں 5 سال سے انتہائی خوفناک اور ٹریجک سول وار ہو رہی ہے وہاں بلاخر ایک سیز فائر اور جنگ بندی دیکھنے میں آئی ہے جسے اقوام متحدہ کی بیکنگ ہے. تاہم بہت سے مشکل سوالات ابھی بھی سامنے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر رپورٹ دکھاتا ہوں. یہ رپورٹ کے سوال اٹھاتی ہے کہ جس قسم کے یہ تو بہت بڑی ڈپلومیٹک بریک تھرو ہے امریکہ اور روس کے درمیان کہ جہاں بہت خدشات تھے اس کے باوجود شکوک کے باوجود ایک سیز فائر ایک جنگ بندی ہو گئی ہے جس کی بہت ہی شدید ضرورت تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ مختلف ممالک اور گروپس کے درمیان جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کیا یہ سیز فائر اور جنگ بندی سسٹین کر سکے گی, یہ چلے گی. اور پھر دوسرا سوال کہ بشار الاسد جسے بہت بڑی دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ ان کا اب مستقبل جو ہے وہ کیا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی پرومیننٹ فورن افیئرز اور سیکیورٹی اینالسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی جو پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ امریکہ میں نیو یارک کولمبیا یونیورسٹی سے وابستہ رہے, وہاں پڑھاتے رہے ہیں. پروفیسر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا. جی
پروفیسر صاحب ہے تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے 5 برس کے بعد، اتنی بلڈ لیٹنگ کے بعد، اتنی خوفناک سول وار اور جنگ کے بعد ملک شام میں ایک کیوس کی صورتحال ختم ہوتے ہمیں نظر آتی ہے، اور وہاں امریکہ اور روس کے درمیان ایک سکسیسفل ڈپلومیسی ہے، ایک انگیجمنٹ ہے. لیکن آپ کو کیا آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ جب کہ اتنے خدشات تھے کہ شاید نہیں ہو پائے گا یہ سیز فائر، پچھلے ہفتے لگ رہا تھا، کیا اس کی بیسس کیا بنی ہے؟ کیا اس کے انڈر لائن بیسس کیا ہے اس کی؟ دیکھیں سیز فائر کے 3 بیسز ہمیں نظر آتے ہیں. پہلے تو ہے ہیومینیٹیرین ایشوز، کیونکہ وہاں ہلاکتوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جن کے پاس میڈیسن نہیں ہے، خوراک نہیں ہے اور انسانی حالات خراب تھے، تو یہ ممالک ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ریلیف دینا چاہتے ہیں. دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ ہے ریفیوجی پرابلم. ریفیوجی پرابلم صرف نیبرنگ سٹیٹس تک نہیں گئی بلکہ یورپ تک پہنچ گئی ہے. اس کی وجہ سے بھی وہ ریفیوجی پرابلم کو مینیج جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری اس کی جو بیسز ہے وقتی سیز فائر کی، وہ یہ بنتی ہے کہ یہ ممالک سمجھتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کی بجائے ان سب کو فوکس کرنا چاہیے داعش تنظیم کے خلاف، اور اس کے علاوہ النصرہ فرنٹ جو کہ القاعدہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ان کی قوت آپس میں کینسل ہو بلکہ اس کو پش آؤٹ کیا جائے، تاکہ سیریا جو ہے وہ کہیں لیبیا کی طرح طوائف الملوکی کا شکار نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو گتھا ہے مختلف انٹرسٹ، یعنی ایران کے ریولوشنری گارڈ اور ملیشیا بھی وہاں پہ ہیں، حزب اللہ بھی وہاں پہ ہیں، رشین ایئر فورس ان کے یونٹس بھی وہاں پہ، گراؤنڈ فورسز کے کچھ یونٹس بھی وہاں پہ موجود ہیں. امریکن جو ہیں کچھ بتایا جاتا ہے کہ ان کی بھی مطلب CIA کے ایسٹس بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں. پھر سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ترکی کے اپنے انٹرسٹ ہیں. کرد جو ہیں وہ ترکی کے خلاف لڑ رہے ہیں. ترکی کو بڑا خطرہ ہے کہ یہاں پہ کردش ایکٹیویٹی جو ہے، پھر جس طرح کی دہشت گردی کردوں نے کی ہے، صاف کو لگتا ہے کہ کردوں نے ہی کی ہے ترکی کے اندر، تو یہ جو سارے انٹرسٹ ہیں یہ اب کیا ریکنسائل کر جائیں گے یہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ انٹرسٹ ریکنسائل نہیں کر سکیں گے. اسی لیے جو یہ سیز فائر ہے یہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ اور روس تیزی سے موو کر کے سچویشن کو جو ہے وہ مینیج کریں. کیونکہ بنیادی طور پر کچھ ایکٹرز جو اس میں ہیں وہ داعش کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ترکی کو کردوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، سعودی عربیہ اور عرب ملک جو ہیں وہ بشار الاسد کو نکالنا چاہتے ہیں، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، اور روس جو ہے وہ ایک حد تک سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے بشار الاسد کو. تو ان کے مقاصد لانگ ٹرم میں تو کلیش کرتے ہیں، موجودہ حالات کے اندر وقتی طور پہ یہ اکٹھے ہیں. تو اس میں اگر کوئی طریقہ کار نکل آتا ہے، کوئی سیاسی سلوشن نکل آتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپس میں آپ کو دوبارہ دست و گریبان نظر آئیں گے. اچھا آپ نے اشارہ کیا کہ سعودی عرب اور ان کے حلیف عرب ممالک جو ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ بشار الاسد کی یہاں سے رخصتی ہو، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے. پریزیڈنٹ اوباما بار بار یہ کہہ رہے ہیں، جان کیری بھی کہہ رہے ہیں، اور میرے ہاتھ میں BBC کا انالیسس ہے جس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ سیریا ہیز پریزیڈنٹ اسد ون دا وار. پھر نیو یارک ٹائمز کی بہت بڑی رپورٹ ہے، سیریا ٹروس کمز ود اے پرائس بٹ ناٹ فار اسد، ڈیوڈ سینگر کی رپورٹ ہے. تو خدشات یہ ہیں کہ اس ٹروس کے نتیجے میں، اس جنگ بندی کے نتیجے میں بشار الاسد جیسی شخصیت جو ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں یا اس کے لوگوں کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، اس کو استحکام مل گیا ہے، وہ یہاں پہ بیٹھ گیا ہے. یہ جو خدشہ ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں وقتی طور پر تو ان کا بچاؤ ہو گیا ہے، بلکہ روس نے جب انٹروین کیا تھا ستمبر کے آخری ہفتے میں اور اکتوبر سے کارروائی شروع کی تھی پچھلے سال، اس وقت سے بشار الاسد کو فائدہ ہوا ہے. لیکن لانگ رن میں ان کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے، کیونکہ روس بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے، لیکن اس کے لیے وہ ایک سیاسی ٹرانزیشن چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی جو بشار الاسد کی پارٹی ہے وہ وہاں اپنی جگہ کام کرتی رہے. تو وہ ایک پلانڈ قسم کے ایگزٹ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور سعودی عربیہ تو مکمل خاتمہ چاہتے ہیں بشار الاسد کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے ہمدردوں کا. میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ عرب ممالک چاہتے ہیں وہ تو ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن بشار الاسد کسی ارینجمنٹ کے تحت بتدریج جو ہے وہ یہاں سے ایگزٹ کر جائیں گے، لیکن ان کے ساتھی دوست، ان کی پارٹی جو ہے وہ وہاں موجود رہے گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ اس پوری کرائسس نے روس کو یہ موقع دیا ہے کہ 30-40 برس کے بعد روس جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کی ایک اکائی بن گیا ہے، اور پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ دنیا کے سب سے ڈیسائزو لیڈر بن کے جو ہے وہ ابھرے ہیں، کیونکہ وہ اگر انٹروین نہ کرتے ڈیسائزو طریقے سے ملٹری مسل کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ یہ کیوس ختم نہ ہوتا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ روس اب ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی سیاست کا ایک فریق بن گیا ہے، یہاں پہ بیٹھے گی، یہ رشیا کی طاقت اب یہاں پہ آ کے بیٹھے گی؟ دیکھیں، جو پیوٹن صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا یہاں پہ دخل اندازی کرنے کا، اگرچہ وہ بہت بڑا گیمبل تھا لیکن وہ گیمبل کامیاب ثابت ہوا ہے. اس سے سچویشن سٹیبلائز ہوئی ہے اور اس سے یہ خطرہ ختم ہو گیا ہے کہ یہاں پہ داعش قبضہ کر لے گی یا جو ہے یہ القاعدہ والے قبضہ کر لیں گے، اور روس کی اہمیت یہاں پہ بڑھ گئی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب روس کا کردار رہے گا، کیونکہ روس اور ایران کے بھی تعلقات اچھے ہیں، روس کے اور سیریا کے موجودہ حکومت کے تعلقات اچھے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ جن ممالک کو اور جن قوتوں کو، تنظیموں کو ہم ریڈیکل فورسز کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ روس کے ساتھ مل کے کام کریں گی. لیکن دوسری طرف روس جو ہے وہ اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آیا کہ یہاں سے امریکہ کو نکال دے. وہ امریکہ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوگا اگر امریکہ رشیا کے مفادات کو ریکگنائز کر کے کوئی شیئرڈ اپروچ ایڈاپٹ کی جائے. تو ایک شیئرڈ اپروچ آپ دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ روس امریکہ کو مکمل طور پہ یہاں سے نکال دے. بہت بہت شکریہ. روس امریکہ کا دشمن اور کمپیٹیٹو نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ میں اس کا شیئر ہولڈر بن کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ سٹوری دیکھتے ہیں، جہاں واشنگٹن پوسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں نیو یارک میں پاکستانی اوریجن کے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک سکائٹرسٹ ماہر نفسیات نے سکائٹری کی پریکٹس کو یکسر بدل دیا ہے. نفسیات کا وہ علاج جس کا ہمیشہ تعلق دکھ، غم اور ٹریجڈی سے سمجھا گیا، وہاں کس طرح سے اس نئے سکائٹرسٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے دماغ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی اور سرکٹس جو ہیں اس کا ڈیفیکٹ ریسپانسبل ہے نفسیاتی مسائل کے لیے. آفٹر دا بریک. ناظرین، ویلکم بیک. مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کی کتابوں، تحقیق اور پریکٹس کے بعد سے گزشتہ 100 برس سے یہی سمجھا گیا کہ انسان کی زندگی کے تمام نفسیاتی مسائل کا تعلق بچپن کی مشکلات، ماں باپ کے برے تعلقات، بچپن میں ہونے والی مار پیٹ یا پھر محبت کی ناکامی، ازدواجی زندگی کے برے مسائل اور پھر جاب کی ناکامی سے تعلق ہے. خودکشی کو بھی بہت حد تک اسی کے اندر انہی تمام محرکات میں ایکسپلین کیا گیا. یہ پیراڈائم اتنا ڈیپ ہے کہ دنیا بھر کا جو لٹریچر ہے، جو فلم ہے، جو ڈرامہ ہے، خاص کر کے پاکستان میں، وہ اسی چیز کے اوپر ریلائے کرتا ہے. لیکن گزشتہ ہفتے واشنگٹن پوسٹ کی لیڈ سٹوری دی مائنڈز بایولوجی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب امریکہ میں جو کٹنگ ایج ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نفسیاتی مسائل کا تعلق انسانی دماغ کے الیکٹریکل سرکٹس کی مال فنکشننگ سے بھی ہے، اور انسانی خون کے اندر جو بایو کیمسٹری کے فرق ہیں، یعنی جن کو بایو مارکر کہا جا رہا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. اور واشنگٹن پوسٹ کی اسی سٹوری سے، مائنڈ بایولوجی سے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے پاکستانی نژاد امریکی سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر حسن آصف، جن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ اس کی نیو یارک کے اندر اس نئی کلینکل پریکٹس کے کٹنگ ایج کے اوپر ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم ڈاکٹر حسن آصف سے امریکہ میں بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر دلچسپ رپورٹ دکھاتا ہوں. نفسیاتی مسائل کو مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کے زمانے سے بچپن کی مشکلات، والدین کے کشیدہ تعلقات، مار پیٹ، محبت میں ناکامی اور معاشی عدم استحکام جیسے مسائل سے جوڑا گیا، اور علاج کی غرض سے نفسیاتی معالج اپنے مریضوں کے ساتھ مہینوں نہیں بلکہ سالوں کوچنگ اور سائیکو تھراپی کے سیشن کیا کرتے تھے. لیکن اب امریکہ میں نئی ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دماغی امراض کا تعلق دماغ میں موجود خلیات کے درمیان رابطوں یعنی الیکٹریکل سرکٹ کی درستگی سے ہے، جسے EEG اور MRI جیسے ٹیسٹوں سے تشخیص کیا جا سکتا ہے. دماغی امراض سے متعلق نئی تحقیقات کا آغاز اس وقت ہوا جب 2013 میں امریکی حکومت نے پرانی طرز کی ریسرچ کو فنڈ جاری کرنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس کی کوئی ٹھوس میڈیکل وضاحت نہیں تھی. امریکہ کے صفحے اول کے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی چند روز قبل شائع ہونے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ کیسے ایک پاکستانی نژاد امریکہ میں مقیم ماہر نفسیات ڈاکٹر حسن آصف اپنے کلینک میں دماغی امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید ترین کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں.
जिसमें EEG के साथ साथ तशखीस के नए तरीकों से दिमाग का तफसीली मुआयना करने के बाद इलाज तजवीज़ करते हैं। ये तरीका इलाज मेडिकल साइंस में संगे मील और क्लिनिकल एज की हैसियत रखता है। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलेक्जेंडर का दावा है कि वो खून के टेस्ट के जरिए 90% इंसानों के बारे में बता सकते हैं कि इस शख्स में खुदकुशी का रुझान पाया जाता है या नहीं। दिलचस्प सवाल ये है कि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी इदारे, इमिग्रेशन हुक्काम और अदालतें इस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट तो आपने देखी। डॉक्टर हसन आसिफ मेरे साथ है न्यूयॉर्क से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। वालेकुम सलाम। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, द माइंड्स बायोलॉजी, ये मेरे हाथ में है। इसमें जो बहुत सी रिसर्च है कटिंग एज, ये तो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज में से निकल रही थी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने आपके काम पे फोकस किया है। क्या नई चीज आप इसमें लेकर आए हैं? डॉक्टर मोईद, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस जो ब्रेन वेलनेस सेंटर के नाम पे मैं इधर न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी कंसेप्चुअली डिफरेंट है, थोड़ा सा हट के है फ्रॉम ट्रेडिशनल साइकियाट्रिक प्रैक्टिस। वो जो डिफरेंसेस हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स में है, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक्स। सो अगर आप डायग्नोस्टिक्स में जाएं तो ट्रेडिशनल साइकियाट्रिक प्रैक्टिस जो है वो उसमें आप इंटरव्यू आप लेते हैं, आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का एनालिसिस होता है और उसके बाद आप उसको पेशेंट को मेडिकेशन या थेरेपी के बाद रेफर करते हैं या खुद करते हैं। इसमें हमारी इस प्रैक्टिस में जो डिफरेंस है कि हम यूज करते हैं फॉर इवैल्यूएशन नॉट ओनली द क्लिनिकल इंटरव्यू बट ऑल्सो द क्वांटिटेटिव EEG व्हिच इज एन्केफेलोग्राफी। जो ब्रेन फायरिंग पैटर्न्स हैं उनको डिजिटाइज करके और उनका कंप्यूटर एनालिसिस होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा दिमाग का हिस्सा, स्पेशली कॉर्टिकल एरिया, दे आर एक्टिव, ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव। बट डॉक्टर साहब, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पाकिस्तान में होती है या दुनिया भर में होती है, उसमें तो तस्वर यही है कि बचपन की मुश्किलात और जो घर के हैं अज़दवाजी मसाइल हैं, लोगों को जो ट्रेजेडी हो जाती है, मोहब्बत में नाकामी है, माशी मसाइल हैं, उससे नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। आपकी जो रिसर्च है, जो प्रैक्टिस है, वो ये कह रही है कि ह्यूमन ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, या इंसान की जो खून की कीमियाई कैफियत है उसके अंदर मसला होता है। यानी जिस तरह से दिल की बीमारी होती है, ये गुर्दे की बीमारी होती है, ये कैंसर होता है, इसी तरह से नफ्सियाती मसाइल का एक फिजिकल बेसिस होता है। ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी अपनी प्रीडिस्पोजिशंस जो है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, बायोकेमिकल प्रीडिस्पोजिशंस बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपकी न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन जो है वो क्या है, और उसके ऊपर स्ट्रेस ऑफ द एनवायरनमेंट, these both, your underlying genetic and statistics, when they interact with the environmental, then they create what we call the disease. डॉक्टर साहब, जो लोग खुदकशी, अब देखिए एक नई रिसर्च इसी आर्टिकल में ये भी है कि ऐसे टेस्ट इन्वेंट हो गए हैं जो कि 90% तक बता सकते हैं कि कौन से लोगों के अंदर खुदकशी करने का जो है वो टेंडेंसी पाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो लोग सैकड़ों की तादाद में खुदकशी करते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाके अपने आप को फाड़ लेते हैं। क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि इन लोगों के दिमाग में और नॉर्मल लोगों के दिमाग में कोई फर्क है? It really depends. It's a very good question. कि जो खुदकशी जो है डिप्रेशन की वजह से है या खुदकशी किसी कॉज की वजह से है, they both may share certain underlying biomedical, underlying circuitry. बट डॉक्टर साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल है ना कि जो लोग बहुत इबादत करते हैं, बहुत पुरसुकून शख्सियात भी होती हैं जो मेडिटेट करते हैं, इशा के बाद कई घंटों इबादत करते हैं, बड़ा उनके चेहरे से भी पता चलता है इत्मीनान है। दूसरी तरफ वो भी हैं जो इबादत करते हैं और खुदकशी करते हैं, बम के धमाके करते हैं, दोनों मजहब का सहारा लेते हैं। तो दोनों की दिमागी कैफियत में फर्क है कोई, और क्यों है? इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दोज हु आर willing to give their life, they are those vulnerable young souls who might be vulnerable because of certain underlying pathological circuitry, and they can be manipulated by an ideology.
डॉक्टर साहब, तो ये जो अमेरिका में ये जो नई रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इसके असरात तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको भी इससे मदद मिल सकती है। कोर्ट्स में लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं, डिप्रेशन का एक कागज पे ले लेते हैं, वहां पे भी फर्क पड़ सकता है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज भी इस किस्म के ब्लड टेस्ट या ईसीजी कर सकती हैं देखने के लिए कि कौन से लोगों में इंतहा पसंदी का मादा पाया जाता है। क्या ये सब चीजें होते हुए आप देख रहे हैं? अभी कोर्ट्स जो है, it will take time before the courts will be able to really entertain and take into consideration all these tests, because it will take time before it gets to that level. लेकिन गवर्नमेंट की जो डिसेबिलिटी एजेंसीज हैं या इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, they have started taking into consideration all these biomarkers and all these tests. सर, आपकी जो आप लोगों की जो रिसर्च है, जो प्रैक्टिस है, उससे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में अब नफ्सियाती मसाइल को उसी तरह से देखा जाएगा जिस तरह से दिल की बीमारी को, गुर्दे की बीमारी को या डायबिटीज़ को देखा जाता है, और जो फंडिंग है वो भी उसी हिसाब से होगी। तो क्या पाकिस्तान में भी इस ट्रेंड को आप बदलते देखते हैं, जहां माहिर नफ्सियात अपनी इंट्यूटिव जजमेंट पे फैसला करते हैं कि क्या मसला है? आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड। As we know कि जो न्यूरोसाइंस है उसकी मेजर फंडिंग प्रेसिडेंट ओबामा ने पिछले 5 साल में की है, और उसके जो इफेक्ट्स हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ साइंसेस में बल्कि आपके रोजमर्रा जो आपकी जिंदगी है उसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट जो है वो आएगा और आ रहा है बेस्ड ऑन ऑल दीज स्टडीज। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर हसन आसिफ हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं न्यूयॉर्क से कि कैसे माहिर नफ्सियात की तमाम तर प्रैक्टिस जो है वो अब बदल गई है, जहां उसे साइंसी बुनियाद पे देखा जा रहा है। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।